السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے جو مومن ہوتے ہیں وہ واقعات سے عبرت لیتے ہیں۔ اساتذہ کو سن رہا تھا تو انہوں نے ایک واقعہ بتایا۔ کراچی میں ایک لڑکی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اساتذہ ان کے گھر افسوس کرنے گئے تھے۔ اس لڑکی نے ان سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تو اساتذہ نے کہا آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں۔ اساتذہ نے کہا کہ رب کی کتاب سیکھ لے۔ اساتذہ نے کہا اپنی زندگی کا 1 سال قرآن کے لیے لگا دو۔ وہ کہنے لگی مجھے ماسٹرز کا بہت شوق ہے، 2 سال کا ہے، میں وہ مکمل کر لوں، اس کے بعد ضرور قرآن مجید سیکھوں گی۔ 2 سال کے بعد وہ لڑکی MS کا آخری پیپر دے کر آ رہی تھی کہ روڈ کراس کرتے ہوئے اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا اور اس کا دماغ ساری سڑک پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پاس 2 سال کی زندگی تھی اور وہ بھی اس نے دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دی۔ وہ نہ اپنے لیے کچھ کر سکی اور نہ اپنی ماں کے لیے۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہم 16-17 سال دنیاوی تعلیم کے لیے لگا دیتے ہیں، تب ہمارے پاس مال بھی ہوتا ہے اور وقت بھی ہوتا ہے، اور جب قرآن سیکھنے کی بات آ جائے تو ہمارا مال بھی ختم اور وقت بھی وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں اگلی سانس آئے گی بھی یا نہیں۔ اگر کوئی مر جائے تو 1-2 دن ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور یہ بھی کسی کسی کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ اگر کوئی سچ میں موت کو یاد رکھتا ہو تو وہ اپنی آخرت سنوار لے، اس کو پھر دنیا کی رنگینیاں اچھی نہیں لگیں گی۔ ابھی بھی وقت ہے، قرآن آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ یہ آپ کا بہترین دوست ہے، اسے کبھی مت چھوڑیے گا۔ قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا قرآن سکھانے والے، یہ آپ کی دنیا و آخرت سنوار دے گا۔ ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا، کیونکہ ہم عربی زبان نہیں سمجھتے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے لیے قرآن کی ترجمہ و تفسیر سیکھنا بہت ضروری ہے، اور میرا یقین کریں جب آپ اسے سیکھنے لگیں گی تو نہ آپ کو آسمانوں سے جواب آئیں گے، آپ کو محسوس ہوگا یہ آیت میرے لیے اتری ہے۔ غم کا بہترین ساتھی قرآن ہے، اسے کبھی مت چھوڑیے گا۔ اللہ ہم سب کو اہل قرآن میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔